کے خون سے میں نے دیکھو وضو کیا ہے، اس امتحان میں اس نے بھی سرخرو کیا ہے، اس کی لحد بنا کر اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں کس قدر ہوں پیاسا اماں بتاؤں کیوں کر، سوکھا گلا تھا اتنا چلتا نہیں تھا خنجر، قبضے میں رکھ کے کوثر اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں کیسے باپ تھا جو اے دور امتحانی روتی نہیں سکینہ، میں دے سکا نہ پانی، آئے یقین کیوں کر اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں۔ محمد وآل محمد صلی اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ باقی صلی اللہ غم حسین کی لذت کسی کو کیا معلوم، غم حسین کی لذت کسی کو کیا معلوم، یہ غم ہے درد محبت کسی کو کیا معلوم، یہ غم ہے درد محبت کسی کو کیا معلوم، اور کوئی مقام عزائے حسین کیا جانے، کوئی مقام عزائے حسین کیا جانے، یہی ہے اجر رسالت کسی کو کیا معلوم، غم حسین کی لذت۔ محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
مشرقین کہنے والے اسلام کا نور عین کہنے والے او قاتل کا ملے گا نام لیوا نہ کوئی قاتل کا ملے گا نام لیوا نہ کوئی موجود ہے یا حسین کہنے والے لاکھوں شہ مشرقین محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد آل محمد بھائی کے سمجھ صلی علی محمد آل فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین زمین ڈھونڈ رہی ہے کدھر گئے ہیں حسین زمین ڈھونڈ رہی ہے کدھر گئے ہیں حسین فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین کرے گا شمر کا خنجر تو صرف سر کو جدا کرے گا شمر کا خنجر تو صرف سر کو جدا وگرنہ لاش اکبر پہ مر گئے ہیں حسین
ہیں حسین فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین میں ملنے شام کے زنداں میں آؤں گا تجھ سے میں ملنے شام کے زنداں میں آؤں گا تجھ سے یہ بات آخری بیٹی سے کر گئے ہیں حسین فرس کی زین سے بے شک اتر گئے حسین اور کہیں ہے قاسم و عباس اور کہیں اکبر کہیں ہے قاسم و عباس اور کہیں اکبر کہاں کہاں تیرے ٹکڑے بکھر گئے ہیں حسین فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین قضا کے بعد بھی بھائی بہن کے ساتھ رہا قضا کے بعد بھی بھائی بہن کے ساتھ رہا جدھر جدھر گئی زینب ادھر گئے ہیں حسین فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین اور کسی نے مارا ہے پتھر بہن کے کیا اکبر کسی نے مارا
حسین محبوب کبریا ہے، حسین غربت کی انتہا ہے، حسین مقصود کربلا ہے، حسین مظلوم کربلا ہے، امیر بھی ہے غریب بھی ہے، امیر بھی ہے غریب بھی ہے، امیر ایسا کفن کی سوغات جس کے روضے سے بٹ رہی ہے، امیر ایسا کفن کی سوغات جس کے روضے سے بٹ رہی ہے، غریب ایسا کہ خود کو اب تک کفن میسر نہیں ہوا ہے، امیر بھی ہے غریب بھی ہے، اور امیر ایسا سکینہ جیسی خدا نے بیٹی جسے عطا کی، امیر ایسا سکینہ جیسی خدا نے بیٹی جسے عطا کی، غریب ایسا اسی کے منہ پر کوئی تماچے لگا رہا ہے، امیر بھی ہے غریب بھی ہے، امیر ایسا کہ جس کا جھولا نبی جھلائے علی جھلائے، امیر ایسا کہ جس کا جھولا نبی جھلائے علی جھلائے، غریب ایسا کہ جس کے بچے کا بن میں جھولا بھی جل گیا ہے، امیر بھی ہے غریب بھی ہے، امیر بھی ہے غریب بھی ہے، اور امیر ایسا کہ رسم پردہ گری چلی ہے اسی کے گھر سے، امیر ایسا کہ رسم پردہ گری چلی ہے اسی کے گھر سے، غریب ایسا کہ شام کوفہ میں اس کی ہمشیر بیردہ ہے، امیر بھی ہے غریب بھی ہے، امیر بھی ہے غریب بھی ہے، اور امیر ایسا کہ جس کا بیٹا شبیہ سردار انبیاء ہے، امیر ایسا کہ جس کا بیٹا شبیہ سردار انبیاء ہے، غریب ایسا کہ وہی سینے پہ برچھی کھا کے تڑپ رہا ہے، امیر بھی ہے غریب بھی ہے، اور امیر ایسا کہ جس کے بابا کی ملکیت میں ہے حوض کوثر،
کوثر غریب ایسا کہ 3 دن سے کسی کو پانی نہیں ملا ہے امیر بھی ہے غریب بھی ہے امیر ایسا کہ پتھروں کو بنا دے گوہر وہی تکلم امیر ایسا کہ پتھروں کو بنا دے گوہر وہی تکلم غریب ایسا کہ پتھروں میں اسی کا لاشا دبا ہوا ہے امیر بھی ہے غریب بھی ہے امیر بھی ہے غریب بھی ہے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ کربلا میں شہ والا کے حرم لٹتے ہیں کربلا میں شہ والا کے حرم لٹتے ہیں فاقہ کشتش نہ دہن کشتے غم لٹتے ہیں دشت غربت میں گرفتار ستم لوٹتے ہیں اور شور برپا ہے یہ بیووں میں کہ غم لوٹتے ہیں شور برپا ہے یہ بیووں میں کہ ہم لٹتے قتل وارث ہوئے سامان گرفتاری ہے یا علی آؤ کہ اب وقت مددگاری ہے یا علی آؤ کہ اب وقت مددگاری ہے یہ فریاد کسی کی کہ برادر دوڑو کوئی چلاتی ہے عباس دلاور دوڑو کوئی کہتی ہے تڑپ کر میرے دل پر دوڑو ماں لٹی جاتی ہے دوڑو علی اکبر دوڑو ماں لٹی جاتی ہے دوڑو علی اکبر دوڑو دیکھو خونخوار اردو برچیاں دکھلاتے تیغ کھینچو کے لئیں گھر میں گھسے آتے تیغ کھینچو کے لئیں گھر میں گھسے آتے اور ننھے بچوں کا یہ عالم ہے کہ تھراتے گود میں ماں کی دہشت سے چھپے جاتے اور ننگی تلواریں جو ظالمین دکھلاتے بس تو چلتا نہیں اشک آنکھوں میں بھر لاتے ہیں بس تو چلتا نہیں اشک
آنکھوں میں برلاتے نہ تو کر سکتے ہیں فریاد نہ رو سکتے چپ کے سہمے ہوئے ایک ایک کا منہ تکتے ہیں چپ کے سہمے ہوئے ایک ایک کا منہ تکتے فوج آدھا سے بھرا ہے شگ مظلوم کا گھر اور ہنسلیاں لیتا ہے اصغر کی کوئی بانی شر اور کھینچتا ہے کوئی کانوں سے سکینہ کے گوہر اور لوٹتا ہے کوئی بے رحم حرم کے زیور لوٹتا ہے کوئی بے رحم حرم کا زیور بند لیتا ہے رقیہ کے ستمگر کو اور چھینتا ہے سرے کلثوم سے چادر کوئی چھینتا ہے سرے کلثوم سے چادر کوئی کربلا میں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشنودگی امام زمانہ صلوات حضرات جو لوگ تھوڑا آگے آگے آ سکتے ہیں تھوڑا آگے تشریف لیں تاکہ مجلس کا ماحول بن جائے اور اس سے پہلے کہ میں ہمارے پاکستان سے آئے ہوئے مہمان کو دعوت دوں یہ سلسلے کی آخری کڑی ہے آج سوئم کی مجلس انشاءاللہ اس کے بعد سینٹر میں اگلی مجلس جو ہے وہ تھرسڈے سے سٹارٹ ہوگی اور مولانا عروج الحسن میسم صاحب خطاب کریں گے تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے کو اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ یہ ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ محب فاضلی جیسی قابل شخصیت اس سلسلے میں غم حسین کے سلسلے میں ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ یہ اتنی دور سے سفر کر کے آئے اور انہوں نے یہاں مومنین سے خطاب کیا اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات اب میں دعوت دیتا ہوں محب فاضلی صاحب کو کہ مومنین سے آ کے خطاب کریں صلوات خوشنودی امام رضا علیہ السلام صلوات برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام صلوات حضرت گرامی آج محرم کی عشرہ اول یا آخری نشست جو مجالس کا سلسلہ جاری رہا باب العلم امام بارگاہ بہرحال یہ تو وہ سعادت ہے جو جب تک کہ ان کی طرف سے انتخاب نہ ہو تو وہ سعادت کسی کو نصیب ہی نہیں ہو سکتی. پھر بھی میں
बाबुल इल्म ट्रस्ट बोर्ड कमेटी के अरकान इंतज़ामिया जितने भी मुंतज़मीन हैं, मातमदार हैं, अज़ादार हैं, मेरे बुज़ुर्ग बैठे हैं, तमाम लोग, उन सब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। एक मरतबा सलवात पढ़ा। अली के जिक्र में फुर्सत नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि इसमें जब टाइम निकलेगा तो उस वक्त किया जाएगा ये जिक्र, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अली के जिक्र में एक नुक्ते से देखें लफ्ज कैसा के माने कितने बदल जाते। एक लफ्ज अली के जिक्र में फुर्सत नहीं है, अली के जिक्र में फुर्सत नहीं है, इबादत है, कोई आदत नहीं। इबादत और आदत में फर्क होता है, और वो इबादत का बे का नुक्ता है, बाय बिस्मिल्लाह का नुक्ता भी वही है। अगर ये नुक्ता हट जाए तो इबादत आदत बन जाती है। अली के जिक्र में फुर्सत नहीं है, इबादत है, कोई आदत नहीं है। बगैर इश्क़े हैदर हर इबादत, बगैर इश्क़े हैदर हर इबादत है ऐसा घर के जिसकी छत नहीं है। बगैर इश्क़े हैदर हर इबादत ऐसा घर कि जिसकी छत नहीं है। हम आशिक हैं सो इतना जानते हैं, हम आशिक हैं सो इतना जानते हैं, इबादत जरिए शोहरत नहीं है। हम आशिक हैं सो इतना जानते हैं, इबादत जरिए शोहरत नहीं है। अलम के साए में हम आ गए हैं, अलम के साए में हम आ गए हैं, हमें अब कोई भी हाजत नहीं है। अलम के साए में हम आ गए हैं, हमें अब कोई भी हाजत नहीं है। ये मौसम और कंबर की सदा है, ये मौसम और कंबर की सदा है, मवद्दत से बड़ी नेमत नहीं है। ये मौसम और कंबर की सदा है, मवद्दत से बड़ी नेमत नहीं है। मक्ता समाज फरमाइएगा, सादा सी बात है, मैं चूँकि रहता कराची में हूँ तो जहाँ पर मुझे महसूस होती है बात वो मैं लिख देता हूँ कि मवद्दत से बड़ी नेमत नहीं है, मुहिब उन बस्तियों से दूर रहिए, मुहिब उन बस्तियों से दूर रहिए जहाँ सादात की इज्जत नहीं है। मुहिब उन बस्तियों से दूर रहिए जहाँ सादात की इज्जत नहीं है। अली के जिक्र में फुर्सत नहीं है, इबादत है, कोई आदत नहीं है। सलवात पढ़ें। हमारे दीगर नारे सुनो। कठिन है वक्त ये, कठिन है वक्त ये, हालात पर नजर रखिए। कठिन है वक्त ये, हालात पर नजर रखिए। कदम कदम पे
عقیدے کو ہم سفر رکھیے. اب وہ بات جو میں نے کہا علی کے ذکر میں فرصت نہیں ہے، اب یہ نئے انگل سے بات کر رہا ہوں میں. قدم قدم پہ کٹھن ہے وقت، یہ حالات پر نظر رکھیے، قدم قدم پہ عقیدے کو ہم سفر رکھیے. غم حسین روایت نہیں عبادت ہے. غم حسین روایت نہیں عبادت ہے. غم حسین کو ہر شے سے معتبر رکھیے. غم حسین روایت نہیں عبادت ہے. غم حسین کو ہر شے سے معتبر رکھیے. 14 صدیوں سے مسلسل بھی اگر لکھا گیا، 14 صدیوں سے مسلسل بھی اگر لکھا گیا، کربلا کے واقعے پر مختصر لکھا گیا. 14 صدیوں سے مسلسل بھی اگر لکھا گیا، کربلا کے واقعے پر مختصر لکھا گیا، اور کربلا کے واقعے پر مختصر لکھا گیا. صرف حیدر دشمنی میں بارہا ایسا ہوا. صرف حیدر دشمنی میں بارہا ایسا ہوا. بے نسب کو با نسب سے معتبر لکھا گیا. بے نسب کو با نسب سے معتبر لکھا گیا. صلوات بغور سن، یہ شریعت کی آپ بیتی ہے. بغور سن، یہ شریعت کی آپ بیتی ہے. یزیدی فکر سیادت کا خون پیتی ہے. بغور سن، چھوٹی شہزادی ام المصائب کی شان میں 4 مصرے ہیں. بغور سن، یہ شریعت کی آپ بیتی ہے. یزیدی فکر سیادت کا خون پیتی ہے. بغیر تیغ و سینہ شام میں حسین کے بعد، بغیر تیغ و سینہ شام میں حسین کے بعد علی کی بیٹی نے خطبوں سے جنگ جیتی ہے. بغیر تیغ و سینہ شام میں حسین کے بعد علی کی بیٹی نے خطبوں سے جنگ جیتی. صلوات پڑھیے گا. چونکہ آج یہ مجلس اختصار سے ہی ہے، ایک نظم کے 4-5 من بطور پیغام آخر میں کیونکہ آج آخری نشست ہے تو اس سلسلے سے ایک نظم کے 4-5 من صلوات پڑھ دیجیے گا. بلا سبب مصرے نہیں لکھے. ریاکاری کا عنصر عشق میں شامل نہیں ہوتا. ریاکاری کا عنصر عشق میں شامل نہیں ہوتا. عقیدہ عقل کی تعویل کا قائل نہیں ہوتا. ریاکاری کا عنصر عشق میں شامل نہیں ہوتا. عقیدہ عقل کی تعویل کا، عقل کی تعویل، عقل کو تعویل کرتی ہے. عقل یار ہے سو بھیش بدل لیتی ہے، اقبال کا مسئلہ. ریاکاری کا عنصر عشق میں شامل نہیں ہوتا. عقیدہ عقل کی تعویل کا قائل نہیں ہوتا. مودت کو
تعین کی نظر سے دیکھنے والوں، بانڈی کھینچ کے جو مودت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، مودت کو تعین کی نظر سے دیکھنے والوں، مودت کے سمندر کا کوئی ساحل نہیں ہوتا۔ مودت کو تعین کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ حد ہے۔ مودت کو تعین کی نظر سے دیکھنے والوں، مودت کے سمندر کا کوئی ساحل نہیں ہوتا، مودت کے سمندر کا کوئی ساحل نہیں ہوتا۔ علی کے ذکر سے انسانیت کی سانس چلتی ہے، علی کے ذکر سے انسانیت کی سانس چلتی ہے، علی کے ذکر سے اسلام کی قسمت بدلتی ہے، علی کے تذکرے سے زندگی کے زخم بھرتے ہیں، علی کے تذکرے سے زندگی کے زخم بھرتے ہیں۔ یہ وہ قوت ہے جو محرومیوں کا سر کچلتی ہے، یہ وہ قوت ہے جو محرومیوں کا سر کچلتی ہے۔ علی کے نام سے ابلیسیت کا دم نکلتا ہے، علی کے نام سے ابلیسیت کا دم نکلتا ہے، علی کے روبرو عیسیٰ کا قد بھی کم نکلتا ہے، علی کے روبرو عیسیٰ کا قد بھی کم نکلتا ہے، علی کے ذکر کے سائے میں حق نے آنکھ کھولی ہے، علی کے ذکر کے سائے میں حق نے آنکھ کھولی ہے، اسی سے دین احمد کی کمر کا خم نکلتا ہے، اسی سے دین احمد کی کمر کا خم نکلتا ہے، اور علی کے تذکرے سے بے نسب معذور ہوتا ہے، معذور ہوتا ہے۔ علی کے تذکرے انما یرید اللہ لیذبانکم الرجس بیت وطہرکم تطہیرا، کہ علی کے تذکرے سے بے نسب معذور ہوتا ہے، دل مومن میں حیدر کی ولا کا نور ہوتا ہے، دل مومن میں حیدر کی ولا کا نور ہوتا ہے۔ قریب آل پیغمبر نجاست آ نہیں سکتی، قریب آل پیغمبر نجاست آ نہیں سکتی، منافق اس لیے آل نبی سے دور ہوتا ہے، قریب آل پیغمبر نجاست آ نہیں سکتی، منافق اس لیے آل نبی سے دور ہوتا ہے۔ زمین کربلا پر حق اسی گھر کا سوالی تھا، زمین کربلا پر حق اسی گھر کا سوالی تھا، علی کا گھر فضیلت میں دو عالم سے بھی عالی تھا، علی کے لال نے دین خدا کو زندگی دے دی، علی کے لال نے دین خدا کو زندگی دے دی، وگرنہ عصر تک اسلام کا کشکول خالی تھا۔ ٹھیک ہے، علی کے لال نے دین خدا کو زندگی دے دی، وگرنہ، اور وہ جو میسیج میں دینا چاہ رہا ہوں آخری نشست میں، آخری دو قطعے، علی کے لال نے دین خدا کو زندگی دے دی، وگرنہ عصر تک اسلام کا کشکول خالی تھا۔ ہمیں تو آج بھی زنجیر کی آواز آتی ہے، ہمیں تو آج بھی زنجیر کی آواز آتی ہے، رسن بستہ کسی دلگیر کی آواز آتی ہے، رسن بستہ کسی دلگیر کی آواز آتی ہے، میری نصرت کرو، میری نصرت کرو، میں آج بھی رن میں اکیلا ہوں، میری نصرت کرو، میں آج بھی رن میں اکیلا ہوں، عزادارو سنو شبیر کی آواز آتی ہے، میری نصرت کرو، میں آج بھی رن میں اکیلا ہوں، عزادارو سنو
میں عزادارو سنو شبیر کی آواز آتی ہے، ابھی تک مبتلائے غم محمد کی نواسی ہے، ابھی تک مبتلائے غم محمد کی نواسی ہے، ابھی تک زینب مستر کے چہرے پر اداسی ہے، ابھی تک زینب مستر کے چہرے پر اداسی ہے، محب سجاد کی آنکھوں سے اب تک خون ٹپکتا ہے، محب سجاد کی آنکھوں سے اب تک خون ٹپکتا ہے، اندھیرے قید خانے میں سکینہ اب بھی پیاسی ہے، اندھیرے قید خانے میں سکینہ اب بھی پیاسی ہے۔ محب فاضلی صاحب، ان کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات۔ اب میں آغا کو دعوت دینا چاہوں گا، اس سے پہلے اپنی طرف سے تمام مومنین کی طرف سے، مینجمنٹ انتظامیہ کی طرف سے ہم آغا کے بہت شکر گزار ہیں کہ آغا تشریف لے کے آئے اور ان ایام میں غم حسین پہ انہوں نے جو لیکچرز دیے، تو انشاءاللہ ان کی صحت و سلامتی کے لیے بھی ایک بلند تر صلوات۔ سید علی افضال رضوی صاحب۔ یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے، حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے، اور یزید موسم عصیاں کا لا علاج مرض، یزید موسم عصیاں کا لا علاج مرض، حسین خاک سے خاک شفا بناتا ہے، حسین خاک سے خاک شفا بناتا ہے، اور یزید لکھتا ہے تاریکیوں کو خط دن بھر، اور حسین رات سے پہلے دیا جلاتا ہے، اور یزید بنتے ہیں، یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا، خدا بناتا۔ مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے جملہ ارواح مومنین و مومنات، شہدائے ملت، شہدائے راہ ازا، شہدائے راہ دین، الخصوص وہ افراد جو سال گزشتہ فرش عزائے عبداللہ پر حاضر ہوتے تھے اور اس سال موجود نہیں ہیں، ان کی بلندی درجات کے لیے، اپنے تمام مرحومین کی ارواح کی بلندی درجات کے لیے، رحم اللہ من قرأ السورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد صلوات پڑھ دیجیے مل کے محمد وعلی خوشنودی اہل بیت کے لیے اس سے بلند صلوات پڑھیں محمد دین کی معرفت کے حصول کے لیے پھر ایک صلوات پڑھیں محمد لا
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مالك يوم الدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغصبهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات پڑھیے گا مل کے محمد كونوا مع الصادقين ہو جاؤ سچوں کے ساتھ ان مباحث سے قرآن و مباحث سے دین کو آپ کے سامنے شروع کیا تھا اور آج اس کی 13ویں اور آخری نشست ہے خداوند متعال کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایام اعظم میں سید الشہداء علیہ السلام کی عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرمائی خدا سے دعا بھی کرتے ہیں کہ پروردگار اس عزاداری سید الشہداء میں جو کچھ ہم نے سنا یا بیان کیا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائی اہل بیت اطہار علیہ السلام جو درس ہمیں دے رہے ہیں کربلا کے حوالے سے اس میں سے ایک نقطہ آپ کے سامنے بیان کر دوں اور پھر انشاءاللہ اپنی گفتگو کو باقاعدہ شروع کروں میں اور آپ ذمہ دار ہیں اس بات کے کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب سے وابستہ ہیں ان کے پیغام کو آگے بڑھائیں دین اسلام وہ دین کے جو خداوند متعال نے قلب مطہر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا کل کی مجلس میں بھی آپ اہل اعضاء کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ اسلام وہ قیمتی نعمت ہے دین وہ قیمتی نعمت ہے کہ اس پر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے مگر دین کو کسی شے پر قربان نہیں کیا جا سکتا اور اس کی واضح مثال کربلا ہے واضح مثال کربلا ہے امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ کی خوشنودی کے لیے دین کو بچا لیا اگر آپ کے اذہان میں موجود ہو کہ 6 محرم کو میں نے ایک روایت پڑھی تھی کہ اس روایت میں بیان کیا تھا کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں آج ہمیں اپنی گفتگو کو سمیٹنا ہے لہذا چند نکات پچھلی مجالس سے مستعار لیے جائیں گے امام صادق فرماتے ہیں کہ عاقل ہے وہ شخص جس کے سامنے 2 مصیبتیں آئیں وہ چھوٹی مصیبت کو منتخب کرے اب کربلا آپ کے سامنے ہے آپ دیکھیے امام حسین نے اور امام سجاد نے کون سی مصیبت کو منتخب کیا ہے مصیبتیں 2 تھیں ایک یزید جیسا حاکم اگر تخت پر آ جائے تو اس کے بعد امام حسین نے کہا فعلی الاسلام السلام اسلام پر فاتحہ پڑھ لینی چاہیے ایک مصیبت یہ تھی کہ دین ختم ہو جائے ایک مصیبت یہ تھی کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام قربانی دیں امام حسین نے کس کو بچایا اور کون سی مصیبت کو منتخب کیا میرے اور آپ کے سامنے ہے بس جو دین اتنا بارزش ہو کہ جس پر علی اکبر جیسا کڑیل جوان قربان کر دیا جائے
اصغر جیسا چشمہ قربان کر دیا جائے، امام حسین علیہ السلام اپنی جان کی قربانی دے دیں، اپنے گھر کی قربانی دے دیں، بیویاں اپنی چادروں کے نذرانے پیش کر دیں، امام سید سجاد تمام مشقتوں کو برداشت کریں، کیا وہ دین ایسا ہے کہ جس کو میں اور آپ نظر انداز کر دیں، اگنور کر دیں؟ اس دین کی کتنی اہمیت ہے۔ میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ دوسرے افراد کہ جو اہل بیت اطہار کے مکتب سے وابستہ نہیں ہیں، ان کے لیے شاید آخرت میں جواب دینا آسان ہوگا، میرے اور آپ کے لیے ایک لہجہ سنگین ہوگا۔ کیا سنگین ہوگا؟ ہم سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے بزرگان نے، تمہارے ائمہ نے، تمہارے ان افراد نے کہ جن کی تم پیروی کرتے ہو، کتنی قربانی دی ہے اس دین کے لیے۔ امام علی سے امام عسکری علیہ السلام دیکھ لیجئے، اور امام عسکری کے بعد امام زمان کی طویل غیبت دیکھی کہ اسی غیبت کے دور میں امام زمان علیہ السلام کے بابا کے مزار پر 2 مرتبہ حملہ ہوا، بقی کو منہدم کر دیا گیا، مستقل مومنین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ تمام مصیبتیں امام زمان برداشت کر رہے ہیں نا۔ مجھ سے اور آپ سے زیادہ امام علیہ السلام کے دل میں درد ہے۔ ہم اور آپ کیا دل میں درد رکھیں گے؟ امام کے لیے روایت ہے الامام کالوالد الشفیق، امام ایک شفیق باپ جیسا ہوتا ہے۔ آپ جب یہ سنتے ہیں نا کہ فلاں علاقے میں اتنے مومنین شہید ہو گئے، فلاں مجلس اعظم میں اتنے مومنین شہید ہو گئے، ہم تو شاید کچھ دیر افسردہ رہ کر پھر اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں۔ امام والد شفیق کی طرح ہوا کرتا ہے۔ اگر کسی کے گھر سے 4 بیٹوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں تو اس باپ کے دل پر فقط 4 بیٹوں کا غم ہے، لیکن امام زمان علیہ السلام کے قلب مطہر پر پوری ملت کا غم ہے، ان کے قلب مطہر پر پوری ملت کا غم ہے۔ بس اس دین کی ارزش کو پہچانی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ جو اتنی تاکید کی جا رہی ہے سچوں کے ساتھ ہونے کی، کیا وجہ ہے؟ اس لیے تاکید کی جا رہی ہے کہ سچے جب تمہیں کوئی پیغام دیں گے تو وہ حق و صداقت کا پیغام ہوگا، وہ پیغام نعوذ باللہ لغو نہیں ہوگا۔ اور یہاں صادقین سے مراد مسلسل ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام مراد لی جا رہی ہے۔ انبیاء علیہ السلام ہوں یا ائمہ معصومین علیہ السلام ہوں، سب ایک ہی پیغام لے کر آئیں، لا الہ الا اللہ۔ اور اس لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھا جاتا جب تک ہم کہیں نا محمد الرسول اللہ، اور محمد الرسول اللہ جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا کہ جب تک زبان جنبش میں نہ آئے اور زبان سے ادا کریں دل کی گہرائی سے علی ولی اللہ، جب جا کر سمجھ میں آئے گا کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، جب جا کر سمجھ میں آئے گا لا الہ الا اللہ کیا۔ اور یہی ہوا کہ جب امام علی رضا علیہ السلام مرگ پہنچے، جس کو میں اور آپ نشاپور سے تعبیر کرتے ہیں، بہت سے مومنین زیارت کے لیے جا چکے ہوں گے، چشمہ بھی ہے، امام رضا علیہ السلام کی قدمگاہ بھی ہے۔ جب مولا وہاں پہنچے تو لوگوں نے کہا یا اپنا رسول اللہ، اے فرزند رسول خدا، کوئی حدیث اپنے جد رسول اللہ کی سنائیے۔ امام رضا علیہ السلام نے محمل سے رخ انور کو باہر نکالا، اپنے چہرے کو باہر نکالا، اور محمل سے چہرے کو باہر نکالنے کے بعد ایک حدیث سنائی۔ اس حدیث کو حدیث کی کتابوں میں حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، یعنی سونے کے سلسلے والی حدیث۔ اکثر آپ اور ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جملہ اتنا خوبصورت ہے کہ حق ہے اس کا سونے کے پانی سے اس کو تحریر کرایا جائے۔ اس حدیث کے سلسلے کو کہا جاتا ہے کہ سنہری سلسلے والی حدیث۔ سلسلہ کیا ہے؟ امام علی رضا علیہ السلام نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے بابا موسیٰ بن جعفر نے بیان کیا، اور ان سے ان کے بابا حضرت امام جعفر صادق نے بیان کیا، ان سے ان کے بابا امام محمد باقر نے بیان کیا، ان سے ان کے بابا حضرت امام زین العابدین نے بیان کیا، ان سے ان کے بابا حسین ابن علی نے بیان کیا، حسین ابن علی علیہ السلام سے امام حسن نے، امام حسن سے امام علی علیہ السلام نے، امام علی سے رسول اللہ نے، رسول اللہ سے جبرائیل نے، جبرائیل سے خداوند متعال نے بیان کیا۔ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے۔ سلسلے کو دیکھا آپ نے؟ امام رضا سے لے کر جبریل امین تک بیچ میں کسی غیر معصوم کا واسطہ نہیں ہے، صرف معصومین کا تذکرہ ہے۔ امام شافعی جو اہل سنت کے بزرگ امام بیان کرتے ہیں کہ اگر اس حدیث کے سلسلے کو، یعنی سلسلہ کیا ہے؟ امام رضا سے جبریل امین تک کے ناموں کو اگر کسی دیوانے کو پانی پر دم کر کے پلایا جائے تو اس کی دیوانگی زائل ہو جاتی ہے، اس کو مرض سے نجات مل جاتی ہے۔ ائمہ اہل بیت کے نام اگر کسی دیوانے کو پلائے جائیں
تو اس کی دیوانگی زائل ہو جاتی ہے۔ اگر ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات لوگوں تک پہنچا دی جائیں تو واقعاً ایسے دانا ہو جائیں کہ دنیا پریشان ہو کہ یہ دیوانہ ہے یا دانا ہے۔ دنیا پریشان ہو کہ یہ دیوانہ ہے یا دانا ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا نا حضرت بہلول کا، آل محمد کا دیوانہ بہلول دانا۔ ہمارے وہاں بہلول کہا جاتا ہے، صحیح پروننسیشن بہلول ہے۔ حضرت بہلول کا واقعات آپ نے سن رکھے ہیں کہ کتنی دانائی کے فیصلے کیے ہیں، کیسی حکمتیں بیان کی ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے در سے کیسے قلب فیض کیا تھا۔ یہ حضرت بہلول کیسے صادقین کے ساتھ متمسک ہوئے تھے کہ جب صادقین کے ساتھ متمسک ہو گئے تو اس کے بعد جابر سلاطین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، جابر بادشاہوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کلام کرتے تھے، ان کو حقیقت کا آئینہ دکھاتے تھے اور دنیا کے سامنے واضح کر دیتے تھے کہ اہل بیت کا شیعہ کیسا ہوتا ہے، اہل بیت کا شیعہ کیسا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت بہلول گئے اور جا کر ہارون کے تخت پر بیٹھ گئے۔ کچھ غلام آئے ہارون کے اور انہوں نے آ کر تعریف کرنا شروع کیا۔ ادب کے لیے بہلول کو چند تازیانے لگائے۔ تازیانے اتنی زیادہ زور سے نہیں مارے تھے، لیکن بہلول نے بہت زور سے گریہ کرنا شروع کر دیا، بہت بلند آواز سے گریہ شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد ہارون آیا، اس نے آ کر کہا کہ اے بہلول، انہوں نے اتنی زور سے تو تمہیں تازیانے نہیں مارے، تم اتنا گریہ کیوں کر رہے ہو؟ تو بہلول نے کہا میں اپنے لیے گریہ نہیں کر رہا، تمہارے لیے گریہ کر رہا ہوں۔ کہا میرے لیے کیوں کر رہے ہو؟ کہا میں اتنی سی دیر بیٹھا تھا، اتنے کوڑے لگ گئے، تم اتنے سالوں سے بیٹھے ہوئے ہو۔ یعنی بہلول نے جو پیغام دیا ہے وہ پیغام وہی پیغام ہے جو امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے ہارون کو دیا تھا۔ وہ پیغام کیا تھا کہ جب ہارون نے کہا کہ فرزند رسول خدا آپ مجھے بتائیے کہ میں آپ کو فدق لوٹانا چاہتا ہوں، فدق کی حدود کیا ہے؟ معاملہ فدق کو بیان کیا جاتا ہے نا، امام کی نظر سے دیکھیں فدق کیا ہے۔ کہا میں آپ کو لوٹانا چاہتا ہوں، امام نے کہا نہیں تم فدق نہیں لوٹا سکتے۔ کہا میں آپ کو لوٹاؤں گا، امام نے کہا قطعاً نہیں لوٹا سکتے۔ کہا میں کوشش کروں گا کہ آپ کو لوٹاؤں، امام نے کہا کوشش کر لو، میں یقین سے کہہ رہا ہوں مگر تم نہیں لوٹاؤ گے۔ کہا نہیں آپ کو بتانا پڑے گا کہ فدق کی حدود کیا ہے۔ امام کاظم علیہ السلام نے بتانا شروع کیا کہ فدق کی ایک حد سمرقند کے باغات ہے، دوسری حد ارمینیا کا سمندر ہے، تیسری حد مراکش کے ساحل ہیں، اور تمام حدود کو وہ بتایا کہ جہاں پر بنو عباس اس وقت قابض تھے اور حکومت کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ ہارون کا چہرہ سیاہ ہو گیا، کہنے لگا یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ حق حاکمیت، حق حکومت بنی فاطمہ کا ہے اور بنی عباس اس پر قابض ہیں؟ امام نے مسکرا کر کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم فدق واپس نہیں لوٹا سکتے۔ فدق فقط ایک کھجوروں کا باغ نہیں ہے۔ پہلے مجلس میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ سیدہ فدق مانگنے گئی ہیں، فدق ہدف نہیں ہے فاطمہ کا، فدق کو وسیلہ بنایا ہے، ہدف ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ ولایت امیر المومنین ہے، اور ولایت رسمی نہیں، ولایت شعری نہیں کہ فقط اشعار میں ولایت ہو، منابر پر ولایت ہو۔ اس جملے کو یاد رکھیے گا، اس اشرے کا ماخذ یہی ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت فقط بہبا اور بہبا کے لیے نہیں، بلکہ وہ ولایت میری اور آپ کی زندگی سے نظر آئے، دنیا دیکھ کر پہچان جائے۔ آج جس مقام پر میں اور آپ اس وقت موجود ہیں، آپ جانتے ہیں نا کہ دنیاوی اعتبار سے لوگوں نے کتنی ترقی کر لی ہے۔ چاند پر کمندے ڈالے ہیں، اسپیس میں جانے کے لیے 2025 تک کی بکنگ لوگوں نے کروا رکھی ہے۔ اس سرزمین پر کہ جہاں میں اور آپ اس وقت بیٹھ کر حسین ابن علی علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ یہ چاند کو دو ٹکڑے کس نے کیا؟ اس سورج کو کس نے پلٹایا؟ ستارہ کس کے در پر آیا؟ حجر نے کس کے ہاتھوں پر کلام کیا؟ شجر نے کس کی ولایت کی گواہی دی؟ ان ائمہ معصومین علیہ السلام کا تذکرہ کر رہی ہے۔ تمام فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ذات مقدس میں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ لوگوں کی خاموشی سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ فضائل شاید آپ پہلی دفعہ سن رہے ہیں، تو وہ ہیں جو بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں اور شاید اگلے سالوں تک سنتے رہیں گے۔ بیان ہونے چاہیے فضائل، لیکن فضائل کو بیان ہونے کا ڈھنگ یہ ہو کہ ان فضائل سے میں اور آپ وہ سمجھیں جو امام بتانا چاہ رہے ہیں، جو امام بتانا چاہ رہے ہیں۔ امام کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ امام کے ہاتھ پر سنگریزے آئے، اللہ کے رسول تشریف فرمائے، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔
अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा है, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम दाखिल मजलिस हुए। जैसे ही मौलाए कायनात आए, रसूल अल्लाह ने चंद कंकरियां, चंद पत्थर उठाए और हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के हाथ पर दे दिए। जैसे ही अली इब्न अबी तालिब के हाथ पर वो पत्थर आए, शहादतैन पढ़ना शुरू किया, गवाहियां देना शुरू की, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना अलीय्यम वलीउल्लाह। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गवाही अमीरुल मोमिनीन के हाथ पर संग्रेजों ने दी है। ये क्या पहली मर्तबा हुआ है कि इनके हाथ में अगर संग्रेजे आ जाएं, कलाम करने लगे? ये पहली मर्तबा हुआ है। कुरान की आयत आपने सुन रखी है ना, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जमीन और आसमान में जो कुछ है वो अल्लाह की तस्बीह कर रही है। ये कभी कभार कानों से हिजाब को हटाकर हमें बता देते हैं कि देखो तुम गाफिल हो जाते हो, तुम अपनी दुनिया में लग जाते हो, मगर जमीन और आसमान है जो अल्लाह की भी तस्बीह कर रहे हैं, अल्लाह के नबी की भी मदह बयान कर रहे हैं और अल्लाह के वली की भी सना को बयान कर रहे हैं। लिहाजा ये बयान किया जा रहा है। आज मैं और आप अगर नहीं सुन पा रहे तो इसमें कसूर किसी और का नहीं है, मेरे और आपके कानों का है। तो उस पर कई एक हिजाब है, हम और आप नहीं समझ पा रहे। लेकिन अगर दर हकीकत देखें तो चांद अल्लाह की तस्बीह कर रहा है, सूरज अल्लाह की तस्बीह कर रहा है। कितने मुतियों फरमाबरदार हैं, कितने मुतियों फरमाबरदार हैं ये मखलूकात। इंसान के लिए इबरत है, अशरफुल मखलूकात इंसान को बनाया है खुदा ने। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, बनाने के बाद उस खिलकत पर नाज किया है। लेकिन अगर इनको देखें कि कितने मुती हैं, आलम क्या है इताअत का। कभी आपने सुना कि सूरज देर से तुलू हुआ हो? कभी सुना आपने? आज आप तारीख लिख लीजिए, आज जिस वक्त सूरज तुलू हुआ है, आज से 10 साल के बाद भी आज के दिन, आज की तारीख में इसी वक्त तुलू होगा। कभी आपने सुना कि चांद देर से आया हो? कभी आपके जहन में ये बात है? किसी से सुना? कितने मुती हैं, कितने फरमाबरदार हैं। खुदा ने जो हुक्म दे दिया उसी के मुताबिक तुलू होना, उसी के मुताबिक गुरूब होना। खुदा ने जो हुक्म दे दिया उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी को तय करना। अब जरा मैं और आप सोचें, जरा सा तो फिक्र करें और दूसरों को भी फिक्र करने का मौका दें। अगर बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक ये खुद ब खुद बन गए होते तो इतने मुनज़्ज़म कैसे होते? अगर खुद ब खुद होते, एक ब्लास्ट के नतीजे में ये सब कुछ हो गया होता, तो ब्लास्ट से तकरीब हुआ करती है, खराबियां पैदा होती हैं या अच्छाइयां पैदा होती हैं। हम और आप इस तरफ दर करें, दलील नज़्म है ये, खुदा के वजूद पर दलालत करती हैं चीजें कि कोई नाजिम है कि जो इनको मुनज़्ज़म कर रहा है। अब ये कौन समझाएगा इस मुआशरे में? मैं और आप सफीर हैं अहले बैत अताहर अलैहिस्सलाम के मकतब के। हमें और आपको बताना है। हम और आप कब बताएंगे? हम और आप जब बताएंगे कि जब मनाबिर से सही तरीके से गुफ्तगू हो अहले बैत अताहर अलैहिस्सलाम के मकतब की, कि अहले बैत हमसे क्या चाहते हैं। आप जानते हैं खुदा करोड़ों रहमतें नाजिल करे उन असहाबे बासफा पर, मिक़दाद पर, सलमान पर, अबू ज़र गफ़ारी पर, कि इन्होंने बार बार ताकीद की अपने बच्चों के लिए, मोमिनीन के बच्चों के लिए, अद्दिबू औलादकुम अला हुब्बि अली इब्न अबी तालिब, अपनी औलादों की तरबियत करो मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब पर, क्योंकि अली का मुहिब वो हुआ करता है जो अल्लाह के दीन की आशनाई रखता है, अल्लाह के दीन की आशनाई रखने वाला होता है। बस इन सादिकीन से इसलिए मुतमस्सिक रहने का हुक्म दिया कि मैं और आप इनके साथ इसलिए मुतमस्सिक हो जाएं। तमाम फजाइल, मेरी आवाज बंद हो जाएगी, आपकी समातें थक जाएंगी, किताबें खामोश हो जाएंगी, मगर अली के फजाइल वो हैं कि अगर दिनों रात खत्म हो जाए, जिनों इंस कातिब बन जाए, दरिया का पानी स्याही बन जाए, सब मिलकर अली के फजाइल लिखे तो फजाइल तमाम ना हो। बस इतने पुरफजीलत इमाम के चाहने वाले कैसे होने चाहिए? इतने पुरफजीलत इमाम के चाहने वाले कैसे होना चाहिए? उलूम में कैसी तरक्की करनी चाहिए उनको, जिनके इमाम के इशारे पर सूरज अपनी राह बदल दे, जिनके रसूल के इशारे पर चांद दो टुकड़े हो जाए, जिनके इमाम के अक़्द के मौके पर सितारा आकर दर पर सलामी दे, जो अगर इशारा करे तो हजरे अस्वद बोलने लगे, जिनके फजाइल इतने हैं कि किताबों में थक चुके, वाकई थक गए लोग, लेकिन फजाइल खत्म नहीं हुए, इतने भरे हुए फजाइल। और ये अपनी किताबों की बात नहीं कर रहा हूं,
आमतुल मुस्लिमीन, वो अफराद जो विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को उस नजर से नहीं देखते, उस निगाह से नहीं देखते, ये उनकी बात कर रहा हूं। आप जानते हैं हम में और अहले सुन्नत के एक गिरोह में क्या फर्क है? फर्क क्या है? इल्मी बात है इसलिए आपके सामने कर देता हूं। एक गिरोह है अहले सुन्नत का तफजीलिया, जो अमीरुल मोमिनीन की फजीलत का कायल है। कैसी फजीलत? कहता है इल्म में, तक़वा में, शुजाअत में, करामत में अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम असहाबे सलासा से बालातर है। असहाबे सलासा से बालातर है। किसमें मान रहा है? इल्म में अली को आलमुल उम्मा मान रहा है, फजीलत में अमीरुल मोमिनीन की फजीलत का कायल है, तक़वा में अमीरुल मोमिनीन के तक़वा के मार्फत रखते हैं, करामत में अमीरुल मोमिनीन के मुकर्रम होने के कायल हैं। लेकिन एक चीज में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चौथे दर्जे पर लेकर आते हैं, वो क्या है? हाकिमियत, रस्मी हुकूमत। मेरा और आपका मतलब क्या है? हम कहते हैं अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इल्म में भी सबसे अफजल, तक़वा में भी सबसे अफजल, करामत में भी सबसे अफजल, शुजाअत में भी सबसे अफजल और सियासत में भी सबसे अफजल। सियासत गैर मशरू लफ्ज नहीं है। अगर गैर मशरू होता तो ज़ियारत जामिया में इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये ना कह रहे होते अस्सलामु अलैका या सासा लिबाद, ए बंदगाने खुदा में बेहतरीन सियासत मदार आप पर सलाम हो। ज़ियारत जामिया मुस्तनद तरीन रिवायत है, मुस्तनद तरीन हमारी ज़ियारतों में से एक ज़ियारत जामिया कबीरा। जाकर फजाइल पढ़े, उसमें अहले बैत अतार के ऐसे फजाइल बयान किए। कहा कि जब तुम ज़ियारत जामिया कबीरा पढ़ने लगो, इस ज़ियारत की खासियत यह है किसी मासूम के हरम में हो इस ज़ियारत को पढ़ा जा सकता है। और इसके फजाइल इतने बयान किए, कहा कि जैसे ही मासूम के हरम के दरवाजे पर पहुंचो, पहले 30 मरतबा कहो अल्लाहु अकबर, फिर थोड़ा आगे बढ़ो, फिर 30 मरतबा कहो अल्लाहु अकबर, फिर जरिया मुतहर के करीब आओ, फिर 40 मरतबा कहो अल्लाहु अकबर। यानी जब 100 मरतबा अल्लाह की अजमत का एतराफ कर लो, फिर आओ अहले बैत अतार अलैहिस्सलाम की बारगाह में कहो अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा व मादिनुर रिसाला व मुख्तलफल मलाइका व महबतल वही व खुजानल इल्म व सासल इबाद व अरकानल मिलाद। फिर आकर अहले बैत अतार के फजाइल बयान करो, क्योंकि तुम उनके चाहने वाले हो कि जो इमामुल मुवाहिदीन थे। अब तुम्हें ऐसा मुवाहिद बनना है कि अली इब्न अबी तालिब ये कहें कि वाकई ये मेरा चाहने वाला है। बस सादिकीन के साथ मुतमस्सिक रहना है। कैसे रहा जाए सादिकीन के साथ मुतमस्सिक? मुसलसल इशारा किया आपके सामने कि गैबत के ज़माने में हमारे लिए इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजूद को इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने कैसे बयान किया? कहा कि जिस तरह सूरज बादलों के पीछे छुप जाए, उसी तरीके से अगर इमाम गैबत में चला जाए तो उसके वजूद से लोग इस्तिफादा कर सकते हैं। जैसे सूरज के बादलों के पीछे जाने से दिन रात में तब्दील नहीं होता, उसी तरह इमाम के भी गैबत में जाने से उम्मत बे इमाम की नहीं हो जाती। इमाम मौजूद है, रहनुमाई के लिए मौजूद है, हिदायत के लिए मौजूद है, इसी दुनिया में मौजूद है। रिवायत में वारिद हुआ, कितने लोग ये कहेंगे जब इमाम का ज़हूर होगा कि इनको हमने मजलिस अज़ाए हुसैन में देखा है, इनको हमने करबला मौला की ज़ियारत करते हुए देखा है, इनको हमने हज बैतुल्लाह के मौके पर देखा है। बस इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद हैं। पर्दा मेरी और आपकी आंखों पर है, पर्दा हमारी आंखों पर है कि हम मार्फत नहीं रखते कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन है, लेकिन इमाम की हिदायत का सिलसिला जारी है। आप और मैं ये तसव्वुर कर सकते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने दीन के पैरोकारों के लिए, हजरत मूसा का दीन कामिल तो नहीं हुआ था ना, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम की सनद नहीं आई थी, मूसा अलैहिस्सलाम का दीन कामिल नहीं था। मूसा 30 दिन के लिए तूर पर गए थे, 40 दिन हो गए, हारून को मुकर्रर करके गए थे, उम्मत फिर भी बछड़े की परस्तिश में मुब्तला हो गई। मूसा 40 दिन के लिए जाएं, हारून को मुकर्रर करके जाएं, 40 दिन के लिए उम्मत को बगैर रहनुमा के ना छोड़े। इमाम ज़मान इतनी तवील गैबत पर चले जाएं, मुझे और आपको अपनी जात के ऊपर छोड़कर चले जाएंगे। इतनी तवील गैबत, इतनी तुलानी गैबत कि जिस गैबत के लिए रिवायात मौजूद हैं, जाकर मुतालिया कीजिए। इस वक्त सबसे अहम जिम्मेदारी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर का ज़मीना हमार करना है। रिवायात का मुतालिया कीजिए कि इतनी लंबी गैबत में इमाम हमें बगैर रहनुमाई के छोड़ जाएंगे कि जैसे तुम्हारा दिल चाहे वैसे करते रहो,
ہم آ کر خود درست کریں گے، نہیں عزیزان محترم، امام نے ہمیں مرکز دیا ہے، امام نے ہمیں مرکز دیا ہے، اور اس مرکز کا نام کیا ہے کہ جو بھی صادقین کی حقیقی صداقت کو تمہارے سامنے بیان کریں کہ جس طرح اہل بیت اطہار علیہ السلام بیان کرتے تھے، حق کے ساتھ تمہیں ان کے ساتھ متمسک رہنا ہے۔ اس مرکز کا نام کیا ہے؟ اس مرکز کا نام کیا ہے؟ اجتہاد و تقلید۔ امام ہمیں لاوارث چھوڑ کر نہیں گئے، قطعاً لاوارث نہیں چھوڑ کر گئے۔ امام علیہ السلام نے ایک نظام دیا ہے، اور اس نظام کا نام یہ ہے۔ آج جب ہم اس نظام کی طرف توجہ کرتے ہیں، جانتے ہیں کیا ہوا تھا؟ آج ہم بڑی آسانی سے قضاوت کر لیتے ہیں۔ میں نے ایک مجلس میں کہا بھی تھا کہ اہل کوفہ نے یہ کیا، اور اہل مدینہ نے یہ کیا، اور اہل بغداد نے یہ کیا، اور اہل شام نے یہ کیا۔ حالات کو دیکھیے کیسے منفی پروپیگنڈے تھے کہ امام علی ابن ابی طالب جیسی شخصیت کے لیے یہ کہا جا رہا تھا شام میں، اچھا کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ آج اس کو برعکس کر لیجئے۔ آپ کو اگر میں اب مراجع کی عزاداری کے واقعات سنانے لگوں تو شاید ہمارے کچھ بھائی کہ اچھا مراجع عزاداری بھی کرتے ہیں۔ ایسا ہی معاملہ ہے نا، ایسا ہی معاملہ ہے، کیونکہ ہمارے تو ذہن میں ہے ہی نہیں۔ فرق کیا ہے؟ ہم شاید 2 مہینے 8 دن عزاداری کرتے ہیں، وہ مراجع اعظام کس طرح سے عزاداری کرتے ہیں کہ ادھر پانی کا کوزہ ہاتھ میں آیا، پانی کا گلاس ہاتھ میں آیا، ادھر حسین ابن علی یاد آ گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ان کی عزاداری کا انداز یہ ہے۔ مراجع اعظام اگر میں فرمودات سنانے بیٹھ جاؤں نا تو کئی ایک فرمودات 100 سے زیادہ فرمودات ہیں، باقاعدہ کتابیں چاپ ہوئی ہیں کہ عزاداری کی عظمت کے لیے بیان کرتے ہیں مقام معظم رہبری کہ میں ان عزاداروں کے ہاتھوں کو چومنا چاہتا ہوں جو غم حسین میں سینوں پر پڑا کرتے ہیں۔ یہ ہے مراجع کا نظریہ، یہ ہے مراجع کی فکر کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کتنی اہم ہے۔ لیکن ہمارے عام افراد کو اس طریقے سے ظاہر کیا جاتا ہے کہ اچھا کیا وہ بھی عزاداری کرتے ہیں؟ کبھی دیکھیے تو عاشور کے دن کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ہر مجتہد کے گھر میں، ہر گھر کے ساتھ مجتہد کے تقریباً ایک حسینیہ بنا ہوا ہے، امام بارگاہ بنا ہوا ہے۔ اس امام بارگاہ میں مجالسیں ہوتی ہیں، چاہے ایام فاطمیہ ہو، دیگر ائمہ معصومین کی شہادت ہو، اور ایام عاشورہ میں خاص طور پر مراجع اعظام درس و تدریس کو چھوڑ کر فرش عزائے حسین پر آ کر بیٹھتے ہیں۔ یہ برجردی فقی نہیں تھے تو کون تھے کہ جنہوں نے عزادار کے قدموں کی خاک کو آنکھوں پر لگایا اور شفا آ گئی؟ یہ فقی نہیں تھے تو کون تھے؟ فقی تھے نا۔ عزادار بھی تو ایسا ہو کہ ایک فقی اس کے قدموں کی خاک کو آنکھوں پر لگائے تو اس کی بینائی آ جائے، اور ایسی بینائی آئے کہ تمام عمر چشمے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ آیت اللہ مرشی نجفی کون تھے کہ جنہوں نے بیان کیا کہ میرے سیاہ لباس کو جو میں محرم الحرام میں و سفر میں مجلس عزائے حسین میں پہنا کرتا ہوں، میرے ساتھ میری قبر میں رکھنا، خاک شفا کو میرے ساتھ قبر میں رکھنا، اور جب میرا جنازہ تیار ہو جائے اس منبر پر جس پر میں مصائب حسین ابن علی پڑھا کرتا تھا، میرے امامے کا تیت الحنک کھول کر اس منبر سے باندھ دینا، حسین ابن علی کا مرثیہ پڑھنا، پھر میری تدفین کرنا۔ کون سے فقہاء ہیں؟ آج اتنی جسارت کہ ہمیں مرکز سے دور کرنے کی بات کی جائے۔ عزیزان محترم، کونو مع صادقین، صادقین کے ساتھ ہونا ہے، صادقین کے ساتھ تمسک اختیار کرنا ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے مرکز دیا ہے، یا آبان اجلس فی المسجد المدینہ۔ امام موجود ہیں، اب تو غیبت کا دور ہے نا۔ امام کی حیات طیبہ میں امام ششم بیان کر رہے ہیں، یا آبان اجلس فی المسجد المدینہ، اے آبان جاؤ شہر کی مسجد میں جا کر بیٹھ جاؤ اور لوگوں کو فتویٰ دو۔ امام آپ موجود ہیں، آبان کو کیوں بھیج رہے ہیں؟ سوال کرنے والے سوال کر سکتے تھے، مولا آپ موجود ہیں، آبان کو کیوں بھیج رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ آبان کو بھیج رہے ہیں؟ اب کوئی کر سکتا ہے سوال؟ امام کا عمل ہے، امام سے دین کو لینا ہے، امام کو دین بتانا نہیں ہے، امام سے سیکھنا ہے کہ کس طرح سے عمل کیا جائے۔ امام رضا علیہ السلام کا دور دیکھ لیجئے، مختلف افراد امام رضا علیہ السلام کی طرف سے منسوب تھے کہ جو لوگوں کو احکامات بتاتے تھے۔ اب غیبت کا دور ہے، اس غیبت کے دور میں کیا ضرورت نہیں ہے؟ پھر میرے آپ کے ذہن میں ایک بات ایجاد کر دی جائے کہ جناب دین تو ایک ہے، ہاں بالکل ایک ہے، قرآن وہی ہے کہ جس میں کسی قسم کا ریب نہیں ہے، ہاں بالکل نہیں ہے، روایات اہل بیت بھی وہی ہیں، ہاں وہی ہیں۔
अगर दीन एक है, कुरान एक है, रिवायात वो है, तो फिर मराजी की फतावा में फर्क क्यों है? सवाल तो है ना अपनी जगह, और बेहतरीन सवाल है, इल्मी सवाल है, इसका जवाब भी इल्मी होना चाहिए कि अगर दीन एक है, शरीयत एक है, तो बाज शाज ही सही, एक तो बहुत शाज है इख्तिलाफ। अगर वो शाज इख्तिलाफ भी है तो क्यों है, क्या वजह है, इल्लत क्या है? दो मिसालों के जरिए वाज़ेह करता हूं ताकि हम समझ सकें कि इमाम ने, आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने जो मरकज दिया है वो कितना मबनी बर हक है। देखिए, बाज रिवायात हमारे पास मौजूद है कि रिवायत के अंदर ना ही अंदाज हुआ करता है और ना ही लहजा हुआ करता है, किताबों में लिखी हुई है ना। एक रिवायत में आपसे शेयर करता हूं, एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ला सलातल जुमुआती बिदून इमाम, रिवायत है, नमाज जुमा बगैर इमाम के नहीं है। अब मैंने और आपने ये रिवायत देखी तो मैं और आप हैं तर्जुमे के मोहताज, लेकिन फकीह जब इस रिवायत को देखेगा तो उसूल की तरफ जाएगा कि नमाज जुमा क्या है, जिसके लिए कुरान कह रहा है इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फस्अउ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ, जब जुमे के दिन अजान कही जाए तो दौड़ो अल्लाह के जिक्र की जानिब। कुरान का हुक्म है। यहां रिवायत में ला सलातल जुमअति बिदून इमाम। अब फुक़हा ने इस पर बैठकर इज्तिहाद करना है कि इस इमाम से मुराद क्या है, इस इमाम से मुराद क्या है। इमाम पाया जाता है ना, आया इस इमाम से मुराद इमाम मासूम है या इमाम जमात है? दोनों को इमाम कहा गया रिवायत में, वसाइल शिया में भरी हुई है रिवायत, दोनों को इमाम कहा गया। अब इससे मुराद इमाम मासूम है या इमाम जमात है? तो फुक़हा ने कहा कि अगर यहां इमाम मासूम होता, एक शनाख्त होती मौजूद, तो फिर इमाम ज़मान की ग़ैबत में नमाज जुमा नहीं हो सकती थी। लेकिन क्योंकि यहां शनाख्त मौजूद नहीं है और कुरान की वो आयत मौजूद है, अब ग़ैबत में वाजिब तखीरी है, इख्तियार दिया है कि वाजिब है, अब तुम इस जुमे को इख्तियार करो या ज़ोहर को इख्तियार करो। बिल्कुल उसी तरह, काश यहां पर बोर्ड होता मैं आपको लिखकर दिखाता, रोको मत जाने दो। हर एक शख्स हालात के एतबार से उस जुमले को समझ कर कहेगा ना। इसी तरीके की बहुत सारी रिवायतें, एक और मिसाल दे देता हूं, एक और मिसाल दे देता हूं हुजूर इमाम की। अब तो ग़ैबत है ना, इमाम मूसा इब्न जाफर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद थे। क्यों होता है इख्तिलाफ फतवा, ये समझ जाइए। इमाम मौजूद थे, इमाम मूसा इब्न जाफर जिंदान में थे। हजरत बोहलोल, जिनका भी तज़किरा हो रहा था, अपने दो साथियों के साथ इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैगाम पहुंचाते कि मौला हालात बड़े पुराशोभ हैं, किस तरह से इन हालात में जिंदगी को गुजारें, आप कोई रहनुमाई फरमाएं। अब हालात इतने तंग हैं, इतने सख्त हैं कि इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरा खत लिखकर रहनुमाई नहीं कर सकते। इमाम ने एक मिट्टी के ढेले पर जीम लिखा और उस जीम को जिंदान के बाहर डाल दिया। बोलोल और उनके दोनों साथी का जब जीम को देखा तो तीन अलग अलग राहें सामने आई। इमाम की मुराद एक होगी जीम से, इमाम की मुराद उस जीम से एक होगी, लेकिन उस जीम को जब बोलोल के दोनों साथियों ने देखा तो एक ने कहा इससे मुराद इमाम की ये है कि हम जबल पर जाएं। वो निकल गए पहाड़ की तरफ। एक ने इससे जीम से मुराद ली कि हम जिला वतन हो जाएं, वो उस वतन को छोड़कर चले गए। बोलोल ने कहा नहीं, इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुराद ये है कि तज़ाहुर जुनून करो, जुनून को इख्तियार करो और दुनिया की आंखों में अहले बैत अताहर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत देखकर उनको अहले बैत के मारे पहुंचाते रहो और दुश्मनों के लिए एक कांटा बनकर रहो। एक जीम था, एक जीम था, उस जीम से तीन नजरियात निकले। एक पहाड़ पर चले गए, एक जिला वतन हो गए। बोहलोल ने जुनून इख्तियार किया, यानी उन तीन फुक़हा के दरमियान बोहलोल आलम थे। तवज्जो किया आपने? उन तीन फुक़हा के दरमियान के इमाम के एक जीम से तीन अहकामात को साबिर किया। बोहलोल आलम थे, इसीलिए तो कहा जाता है कि फुक़हा में से आलम की तक़लीद की जाए, कि जो इमाम के हालात को, वाक़ियात को, हकीकत को दर्द कर सके। अज़ीज़ान मोहतरम, तवज्जो कीजिए, आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे अफराद हैं, इस तरफ तवज्जो की जरूरत है।
ہم اس کو فقیہ ہی نہیں مانتے، ہم اس کو مجتہد ہی نہیں تسلیم کریں گے۔ صرف پڑھ لینا ایک کمال تھوڑی ہے، پڑھائی کے ساتھ، علم کے ساتھ عادل بھی شرط ہے کہ عادل بھی ہو۔ اگر کسی کے لیے یہ ثابت ہو جائے کہ حب اہل بیت کی تیسری شرط اثنا عشری ہو، اگر کسی کے لیے ثابت ہو جائے کہ حب اہل بیت نہیں ہے، دراصل عادل نہیں ہے، الحمدللہ ہمارے فقہا اس مقام پر ہیں کہ تمام فتنوں کا منہ توڑ جواب بھی دے رہے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والوں کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ یہ تمام کام نہیں ہو سکتے جب تک امام کا لطف کرم نہ ہو، ممکن نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام مسلسل ان تک رزق پہنچا رہے ہیں، رزق علم۔ میں اور آپ جب پڑھتے ہیں روایت تو ایک الگ مزاج لے کر پڑھتے ہیں، فقہا جب پڑھا کرتے ہیں تو الگ مزاج ہوا کرتا ہے۔ مسلسل ان تک رزق پہنچ رہا ہے، اور رزق پہنچانے والی ازواج یہی صادقین ہیں۔ کون صادقین؟ کہ دوسرے جب کہیں واقعے کی اطلاع دیں تو پھر جا کر تحقیق ہوگی کہ سچ تھا یا جھوٹ۔ یہ کہہ دے تو واقعہ رونما ہو جایا کرے، کہہ دے تو واقعہ ہو جائے۔ ابھی کپڑے آئے نہیں ہیں، کہہ دیا کہ جنت سے کپڑے آئیں گے، رضوان جنت، اب رضوان بن کر نہیں بلکہ اگر دستک دیں گے تو کہیں گے انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ ان کے کہنے پر بدلا کرتی ہیں تقدیریں، ان کے فرمان پر بدل جایا کرتا ہے۔ امام چہرم علیہ السلام، ایک شخص ہاتھ دھو رہا ہے، وہ واقعی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جس کی زوجہ نے کہا کہ تم امام کے لیے تحائف لے کر جاتے ہو، تمہارا امام کچھ نہیں بھیجتا۔ اس نے امام کے گھر میں آ کر سلام کیا، دسترخوان پر بیٹھا، امام نے ہاتھ دھلانا شروع کیے، آفتابے سے پانی ڈال رہے ہیں امام۔ کہا اے شخص یہ کام والا پانی ہے؟ امام نے کہا غور سے دیکھو یاقوت و زمرد ہے۔ ادھر امام کی آواز نکلی، ادھر پانی یاقوت و زمرد میں تبدیل ہو گیا۔ پھر ہاتھ پر پانی ڈالا، پھر امام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا مولا پانی ہے۔ امام نے کہا غور سے دیکھو سفید موتی ہے۔ بس ان کی زبان جو حرکت کرے وہ ہو جایا کرتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ حق ان کے ساتھ ہے اور یہ حق کے ساتھ ہے، اے اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر یہ موڑے۔ بس ان صادقین کے ساتھ مجھے اور آپ کو متمسک رہنا ہے، اور انہوں نے متمسک رہنے کا سلیقہ بھی سکھایا ہے، اطاعت کا انداز بھی سکھایا ہے، مودت کا وہ طریقہ جو کربلا سے ہمیں ملا ہے۔ اس مودت میں ایسی حدیں ہیں، توجہ کریے گا، اس مودت میں ایسی حدیں ہیں کہ عباس جیسے شجاع ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے، لیکن کیونکہ مودت کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی امام کا حکم نہیں ہے تو وہ تلوار نیام سے نہیں نکلتی۔ کس نے کہہ دیا کہ مودت کی حدیں نہیں ہیں؟ ایک مسلمان بے حدود ہوا کرتا ہے، مودت کی حدیں ہیں، اور اس حد کو کوئی عباسی علمدار سے سیکھے کہ کیسے مودت کی تمام احکامات کو انجام دینا ہے۔ بس عزیزان محترم، کتنی صورت کے ساتھ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے یہ ایام جو ایام اللہ تھے گزر گئے۔ 13 دن سوگواری کے ہمارے گزر چکے ہیں۔ اب اس 13 دن میں اور آپ اہل بیت کی بارگاہ میں آ کر اتنے پاکیزہ ہو چکے ہیں الحمدللہ کہ اس قلب پر ان کی تعلیمات کا اثر ہونے لگے۔ بہت مظلوم ہیں ائمہ اہل بیت، بہت مظلوم ہیں۔ ایک مظلومیت بیان کروں امام حسین کی آپ کے سامنے۔ میری اس ترش گفتگو کو آپ کتنے تحمل کے ساتھ سن رہے تھے؟ میں کیا اور میری اوقات کیا، لیکن سلام ہو فرزند زہرا پر کہ امام حسین روز عاشور خطاب کر رہے تھے اور یزیدی لشکر شور و غوغا کر رہا تھا۔ کون خطاب کر رہا ہے؟ حسین ابن علی۔ کیا چاشنی ہوگی خطابت میں؟ کیا انداز خطابت ہوگا؟ کیا پیغام ہوگا؟ حجت خدا، فرزند رسول خدا خطاب کریں۔ کیا یہ مصیبت گریہ کے لیے کافی نہیں ہے کہ حسین جیسے امام کی یہ بے ادبی کی گئی کہ امام خطاب کریں اور لوگ شور کریں؟ کیا یہ درد کافی نہیں ہے؟ امام حسین نے تڑپ کر کہا ہے لوگوں، جب بہت کوشش کی
اور انہوں نے پیغام کو نہ سننا تھا نہ سنا، تو امام نے تڑپ کر کہا اے لوگوں تم میری گفتگو کو کیسے سنو گے جبکہ تمہارے شکم حرام سے پر ہیں؟ یزیدی لشکر کو خطاب کر کے امام نے کہا، یہ کب کہا کہ جب حسین ابن علی پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں اور یزیدی لشکر سننے پہ تیار نہیں۔ کیا کیا مصیبت ہے اہل بیت اطہار کی۔ کہا جاتا ہے مقتل میں ہے یہ واقعہ کہ جب امام حسین جنگ کر رہے تھے اور کوئی ظالم تیر چلاتا تھا تو کوئی شقی بڑھ کر کہتا تھا دیکھو تیر سواری کے نہ لگے۔ کیوں سواری کے نہ لگے؟ اس لیے کہ یہ سواری رسول اللہ کی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس حسین پر تیر مار رہے ہیں وہ حسین ابن علی وہ ہے کہ جو رسول اکرم کی آغوش میں پروان چڑھے۔ سواری پر تیر لگنا گوارا نہیں ہے۔ حسین کے بدن کو اتنا زخمی کر دیا کہ امام سجاد فرماتے ہیں کہ میرے بابا کے زخم پر میری انگشتری کے نگینے کے برابر بھی کوئی ایسا مقام نہ تھا کہ جس پر زخم نہ لگا ہو۔ اتنا زخمی کر دیا امام حسین کے بدن کو۔ اور لاشا ہے کربلا میں اور سر ہے بیویوں کے ساتھ۔ مقتل نے بیان کیا ہے کہ جب یہ کاروان 12 محرم کو کوفہ میں پہنچا اور ابن زیاد کے دربار میں اہل حرم کو لایا گیا، جرت دیکھیں آپ بیویوں کی۔ جب ابن زیاد کے دربار میں بیویاں آئیں، ایک مرتبہ ان سروں کا تعارف ہونے لگا کہ یہ علی ابن الحسین کا سر ہے، یہ علی اصغر کا سر ہے، علی ابن الحسین یعنی علی اکبر علیہ السلام، علی اصغر کا سر ہے، حضرت قاسم کا سر ہے، عباس کا سر ہے۔ ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا کیا علی ابن الحسین کو کربلا میں خدا نے قتل نہیں کیا؟ یہ علی ابن الحسین کون ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے؟ اب جیسے ہی اپنے قبیح اور زشت فعل کی نسبت اس ملعون نے خدا کی جانب دی، جناب زینب نے پڑھ کر توحید کا دفاع کیا اور کیا کہا؟ ما رأیت الا جمیلہ، اے ابن زیاد سن، یہ کربلا میں تو نے ہم پر ظلم کیا ہے، خدا کی جانب سے تو ہم نے جمال دیکھا ہے۔ یعنی زینب کیا بتا رہی ہیں کہ علی اکبر کے چھدے ہوئے سینے میں ہمیں جمال خدا نظر آ رہا تھا، قاسم کے پامال لاشے میں ہم جمال خدا کا مشاہدہ کر رہے تھے، علی اصغر کا چھدا ہوا گلا ہمیں جمال خدا کی یاد دلا رہا تھا۔ زینب نے دفاع کیا، اجرکم اللہ، زینب نے دفاع کیا۔ اب دفاع کرنے کے بعد اہل حرم کو کوفہ میں 3 دن تک کہا جاتا ہے اسیر رکھا گیا۔ بڑا مخدوش زندان تھا، ایسا زندان تھا کہ جس کے بارے میں جناب زینب یہ کہتی ہیں کہ بچے سہما کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو اس کی چھت گر جائے۔ اجرکم اللہ، 13 محرم کا دن آیا، امام سید سجاد ایک مرتبہ کھڑے ہوئے، زنجیریں ٹوٹ گئی، ہتھکڑیاں اتر گئی، بیڑیاں با اجاز امامت ٹوٹ گئی۔ امام سجاد با اجاز امامت کربلا پہنچے، اپنے پیاروں کے لاشوں کو دیکھا، بنی اسد تدفین کی فکر میں ہے۔ امام حسین کے سرانے آئے، آ کر اپنے ہاتھوں سے امام حسین کو دفن کیا، بابا کی قبر پر گریا کیا، ایک ایک شہید کا بتایا کہ یہ کس کا لاشا ہے، حبیب کا لاشا دفنایا۔ بس عزیزان محترم، حضرت عباس علمدار کے لاشے کو بنی اسد والے اٹھانا چاہتے ہیں، مگر عباس علمدار کا لاشا اتنا زخمی ہو چکا ہے کہ جہاں سے اٹھانا چاہتے ہیں ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ ایک مرتبہ امام سجاد کے پاس آئے، اے مولا، اے آقا، ذرا اس راہ میں ہماری مدد کیجئے۔ امام سید سجاد چچا کے لاشے پر پہنچے، اب جو لاشے کو دیکھا بلند آواز سے گریہ کیا، اپنے ہاتھوں سے چچا کو دفن کیا۔ تدفین کے بعد دوبارہ با اجاز امامت امام پہنچ گئے کوفہ، بیویوں کے پاس پہنچے، اجرکم اللہ۔ اب سید سجاد کو شب و روز ایک نئی اذیت برداشت کرنی ہے کہ بیویاں بے چادر ہیں، لعین کا پہرا ہے، جب
جب بچی بابا کو یاد کرتی ہے ملعون آ کر بچی کے رخساروں پر تماچے لگاتا ہے. 3 دن کے بعد اس قافلے کو شام روانہ کیا گیا. اجرکم اللہ. مقتل نے لکھا کہ جب یہ قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا تو طریقہ کار یہ تھا کہ بیویوں کو بے کجاوا اونٹوں پر بٹھالا جاتا تھا. اب بیویاں خستہ حال، دن بھر کی دھوپ ہے، رات کو یزیدی لشکر خیمے لگا کر استراحت کرتا تھا، غذا کھاتا تھا، پانی پیتے تھے، مگر اہل بیت اطہار بھوکے و پیاسے. ایک شدید گرمی کا موقع تھا کہ جناب سکینہ نے آ کر پھوپھی اماں سے کہا، اے پھوپھی زینب، کلیجہ بھنا جاتا ہے، اس گرمی کی شدت سے جا بلب ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے پانی طلب کر لوں. جناب زینب نے ایک لحظے کے لیے سوچا اور پھر اس کے بعد کہنے لگی، ہے میری بچی، تم حجت خدا کی دختر ہو، اگر تمہارا بابا کربلا میں اتمام حجت نہ کرتا تو میں آج تمہیں اجازت نہ دیتی. جاؤ جا کر اتمام حجت کر لو. بچی چلی، شمر اپنے لشکر کو پانی پلا رہا تھا. بچی چلی، ایک کوزے کا سوال کیا. ایک مرتبہ شمر ملعون نے توجہ نہ کی. جب سب کو پانی پلا چکا، مشکیزے میں کچھ پانی بچا ہوا تھا. اس پیاسی بچی کے سامنے مشکیزے کے پانی کو زمین پر گرا دیا. بچی تڑپنے لگی، واہ بازا، واہ غربتا، واہ مصیبتا. اجرکم اللہ. اہل بیت اطہار کے مصیبت کے ایام ہیں. بس عزیزان محترم، یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں زہرا مرضیہ اس کاروان کے ساتھ ساتھ ہے. جانتے ہیں اہل بیت اطہار کا استقبال کیسے کیا جا رہا تھا؟ جب حاکم کی طرف سے یہ پیغام دیا جاتا تھا کہ باغیوں کو قتل کر دیا، ان کی عورتوں کو اسیر کر کے لائے ہیں، کس طرح سے استقبال ہوتا تھا؟ بازاروں کو سجوایا جاتا تھا، بازاروں کو سجوا کر اہل حرم کو درمیان سے گزارا جاتا تھا. کسی مقام سے آگ پھینکی جاتی تھی، کہیں سے پتھروں کی بارش ہوتی تھی، کہیں سے کھولتا ہوا پانی پھینکا جاتا. عزیزان محترم، اسی اثنا حسین ابن علی کی کنیز شیری نے خواب میں دیکھا، اے شیری، تم سے وعدہ کیا تھا، اب اس وعدے کو پورا کرنے آ رہے ہیں. شیری بیدار ہوئی، شوہر کو بیدار کیا. میرے آقا خواب میں آئے تھے، لازماً میرے گھر تشریف لائیں گے، چلو اہتمام کرو. شوہر اہتمام کے لیے نکلا، دیکھا کچھ اسرا کا کاروان ہے. ایک مرتبہ سوچنے لگا کہ حسین ابن علی اسیروں کی امداد کیا کرتے تھے، حسین کی خوشنودی کے لیے یہ کام کرنا بہتر رہے گا. خولی کے پاس جا کر اجازت لی کہ ایک شب ان اسیروں کو ہمارے گھر مہمان کر دو. وہ ایسا دن تھا کہ جب اہل حرم کے لیے شیری نے سفرہ بچھایا، دسترخوان بچھایا گیا. اب جو پانی دیکھا، ہر بی بی رونے لگی. جناب زینب نے کہا، اے معظمہ، اگر تو اجازت دے تو تیرے گھر میں ہم اپنے شہداء کا ماتم کر لیں. شیری نے اجازت دی. اب جیسے ہی بیویوں کو اجازت ملی، ایک مرتبہ رباب نے چلا کر کہا، واز غرا، واز غرا. شیری آئی آ کر تڑپ کر کہنے لگی، اے بی بی، کوئی اور نام لے کر ماتم کرو، یہ نام میرے آقا زادے کا ہے. لیلا نے کہا، واہ اکبرا. شیری نے کہا، اس نام کو نہ لو، میرا کلیجہ پھٹا جاتا ہے. ایک مرتبہ لبابہ نے کہا، واہ بازا، یہ نام میرے آقا کے بھائی کا تھا. جناب زینب نے واہ حسینہ کہا. شیری پریشان ہو گئی، اے لوگوں کہاں سے آئے ہو؟ زینب اولیاء مقام نے کہا، اے شیری، میں تیری زینب، وہ تیرے حسین کا زر، یہ علی اکبر، وہ قاسم ناشاد. شیری تڑپنے لگی، اے بی بی، یہ کیا حالت ہو گئی؟ اب سمجھ میں آیا، آقا میرے